جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، ماں تب کہیں جا کر تھوڑا سکون پاتی ہے۔ ماں روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چل لاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ زندگانی کے سفر میں، گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، ضرورت نہ ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے، آنکھوں اور آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں، بھوک سے مجبور ہو کر مہمان کے سامنے مانگتے ہیں بچے جب روٹی تو شرماتی ہے ماں، جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں، لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں، ایسا لگتا ہے جیسے آ گئے فردوس میں کھینچ کر، باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں، دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب کبھی ریت پر مچھلی ہو، جیسے ایسے گھبراتی ہے ماں، شکر ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کے ساتھ پورے 8 منٹ گفتگو کروں گا۔ میری گفتگو کو سنتے چلے جائیے، جو بات آپ کے من کو بھائے اس بات کو اپنے من میں سی لیجیے، اور جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے کوشش کیجیے، ویڈیو ہے بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے، اور جب بات دل میں اتر جائے گی تو میں ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو آغاز سے کرتا ہے، سے مراد ماں کو مخاطب کرتا ہے، ویسے بھی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی اصل، اور اس اعتبار سے بھی ماں ماں اصل انسانیت ہے۔ قرآن مجید میں 84 بار آیا ہے، اور اسی وجہ سے لوح محفوظ کو الکتاب کہا گیا ہے، مکہ مکرمہ کو ام القرى کہا گیا ہے، کہکشاں کو النجوم کہتے ہیں۔ ماں ماں کیا ہے؟ کلیوں کی معصومیت، چاندنی کی ٹھنڈک، گلاب سی رنگت، قمری جیسی نغمہ خواہ، آبشاروں جیسی موسیقی، پھول کی پتی سے زیادہ نازک، چکوری سے زیادہ بے چین، لاجونتی سے کہیں زیادہ باحیا، پہاڑوں سے زیادہ استقامت والی، صحرا سے زیادہ تشنا، شہد سے زیادہ حلاوت والی، اور آفتاب سے زیادہ روشن، جس کے قدموں میں جنت، جس کے ہاتھوں میں دعاؤں کی سوغات، جس کے جسم میں رحمت و برکت کی خوشبو، اور جس کے دل میں رحم کا دریا موجزن، اور جس کی نظروں میں رب کائنات کا نور روشن ہے۔
ماں ایک ایسا درخت ہے جس کی گھنی چھاؤں کبھی کم نہیں ہوتی، ایسا پھول جس سے گھر کا گلشن ہر وقت مہکتا رہتا ہے۔ ماں پیار کا ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی ماپنے کے لیے دنیا بے بس ہے۔ ماں پہاڑ کی سی وہ بلندی ہے جس کو کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ ماں نام ہے ممتا، نام ہے ممتا، راحت، ٹھنڈک، سکون اور آسودگی کا، جو اپنی ذات کو فنا کر کے نئی بستیوں کی تعمیر کرتی ہے۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں جنت دیاں ہواواں، اور ماواں رب دا پرچھاواں۔ کوئی ایسے تھوڑا ہی کہا جاتا ہے، ماں جیسی مہربان ہستی دنیا میں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جس کی مہربانی ہر چیز پر سائے کی طرح موجود ہے۔ پوری کائنات جس کی رحمت بے پایا کو وجود میں لیے ہوئے ہے۔ ماں کی محبت غیر مشروط، لازوال اور بے پایا ہے۔ وہ کبھی اپنی محبت کا صلہ نہیں مانگتی۔ حمل، پریگننسی کے دکھ ہو یا ولادت کے نہ ختم ہونے والے درد، پرورش کی سرد گرم راتوں کے جگ راتی جگ راتی ہو، یا دن کی مسافتوں کے کٹھن بوجھ، یہ ہستی اولاد کے لیے نہ جانے مشکلات کے کتنے پہاڑ اٹھا لیتی ہے، اور اف تک نہیں کرتی۔ اولاد سے ناراض ہو تو بد دعا نہیں دیتی، بلکہ دعائیں دیتی ہے۔ محبت، شفقت اور رحم کے لامتناہی سمندر اس کے دل میں ہر وقت موجزن رہتے ہیں۔ ماں ایک پاک اور شیریں وجود ہے، ایک بے مثال ہدیہ خدا بندی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن پر ماں کا سایہ ہے، کتنے آباد ہیں وہ گھر جہاں ماں کا وجود سلامت ہے، کتنے خوش قسمت ہیں وہ بچے بچیاں جو آغوش مادر میں بے نڈر و بے خوف سکھ اور چین کے سانس لے رہے ہیں۔ ماں ہی کا وہ دل ہے جہاں رحمت پروان چڑھتی ہے، محبت کے ساز بجتے ہیں، اور ماں ہی کا جگر ہوتا ہے جہاں اپنے لخت جگر کے لیے ہر درد کا در ماں اور ہر تکلیف کا سکون موجود ہے۔ ماں انسان کی پہلی درسگاہ ہے اور سب سے پہلا استاد ہے۔ ماں تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ ماں وہ سایہ ہے جس کے نیچے سستانے سے دنیا بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ماں ایک ایسا چمن ہے جس میں مسلسل بہار رہتی ہے۔ ماں گلشن حیات کا دلکش پھول ہے، جس کی خوبصورتی سے زندگی کے رنگ نکھرتے ہیں، جس کی خوشبو سے روح حیات کو بالیدگی ملتی ہے۔ ایک ایسی ہستی جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں، اور بدبخت ہے وہ جو ماں کی رحمت سے محروم رہا، اور بدبخت ہے وہ جسے ماں ملی اور وہ اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں نہ لوٹ سکا۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جس سے دنیا میں راحت اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ آزادی ملتی ہے، کوئی اس کی قدر دانی کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔